السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہر قسم کی حمد و ستائش تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے. ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے. جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کے کرنے کرانے میں، اس کی قوت و طاقت میں، اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے. وہ ایک ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی طاقتوں کا، قدرتوں کا مالک ہے. کسی ایک شخص یا خاندان اور قوم و ملت کو عزت دینا چاہے، سر بلندی عطا کرنا چاہے، کامیابی عطا کرنا چاہے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی. بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی بداعمالیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے، ان کی لغزشوں کی وجہ سے ذلت کا، بربادی کا، آفت کا، مصیبت کا فیصلہ کر دے، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے نجات نہیں دے سکتی. درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے متبعین پر، آپ کے ماننے والوں پر. عزیزان گرامی، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ الحجرات کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب سے، سارے ہی انسانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہیں مختلف خاندانوں میں، مختلف قبیلوں میں، مختلف کنبوں میں تقسیم کیا ہے، بانٹا ہے. لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، شناخت کر سکو. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو
متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر چیز سے باخبر ہے۔ حضرات، اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یہ درس ملتا ہے کہ انسانیت، ساری کی ساری انسانیت دراصل ایک کنبہ ہے، ایک قبیلہ ہے، ایک خاندان ہے، اس لیے کہ ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے، حضرت آدم اور حوا علیہم السلام سے۔ اس لیے ایک خاندان کے ہوئے سارے انسان، ساری انسانیت ایک قبیلے کے ہوئے، ایک کنبے کے ہوئے۔ اسی لیے ہمیں شریعت تعلیم دیتی ہے، تلقین کرتی ہے کہ جو رشتہ داری میں جس قدر قریب ہے، اس رشتہ داری کی عظمت، اس کی اہمیت بھی اسی قدر عظیم ہے۔ اسی لیے ہمیشہ رشتہ داری کو نبھا کر چلو، رشتہ داریوں میں آپس میں ایک دوسرے کو جوڑ کے رکھو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النساء کے اندر اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگو، ڈرو اس رب سے، اس اللہ سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، ایک جان حضرت آدم علیہ السلام سے، اور اس ایک جان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے جوڑے کو بنایا، یعنی آدم علیہ السلام کی ٹیڑھی پسلی سے اللہ نے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان دونوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مردوں کو پیدا فرمایا، بہت سارے عورتوں کو پیدا فرمایا۔ انسانیت کا سلسلہ ایسے ہی آگے بڑھتا ہوا چلا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضرات، اس کے بعد آیت میں اللہ نے فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے مانگا کرتے ہو، تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور رشتہ داری کو جوڑ کے رکھو، اور رشتہ داری کو توڑنے سے بچو، رشتہ داری میں دراریں ڈالنے سے بچو، رشتہ داری میں پھوٹ ڈالنے سے بچو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت بڑا نگران ہے۔ حضرات، یہ آیت سورۃ النساء کی ہر نکاح کے خطبے میں پڑھی جانے والی آیت ہے۔ ہر خطبہ نکاح میں خطیب پڑھتا ہے، قاضی پڑھتا ہے، نکاح پڑھانے والا اس آیت کو پڑھتا ہے، اس لیے کہ اس آیت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ جب بھی نکاح ہوتا ہے، ایک اجنبی لڑکا، ایک اجنبی لڑکی، دونوں کے درمیان، دونوں اجنبی تھے، ایک دوسرے سے شناخت ہونے جا رہا ہے، ایک دوسرے سے رشتہ ہونے جا رہا ہے، ایک دوسرے میاں بیوی ہونے جا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ رشتہ داری کی بنیاد پڑنے جا رہی ہے۔ بالکل انسانیت کا آغاز بھی ایسے ہی ہوا، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کا رشتہ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ اسی لیے رشتہ داری کو نبھا کر چلو، رشتہ داری میں دراریں ڈالنا، رشتہ داری میں پھوٹ ڈالنا یہ اچھی بات نہیں ہے، شریعت ہمیں اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا۔ حضرات، ایک جو مومن ہوتا ہے رشتے کو جوڑنے والا ہوتا ہے، مومن جو ہوتا ہے رشتوں کو جوڑ کر زندگی گزارنے والا ہوتا ہے، مومن رشتوں میں دراریں ڈالنے والا نہیں ہوتا، مومن رشتوں میں پھوٹ ڈالنے والا نہیں ہوتا، مومن رشتوں میں دوریاں نہ کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ شریعت نے رشتہ داری کو نبھا کر چلنے کی تعلیمات دی ہیں۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مومن رہنے کی حیثیت سے ایک مسلمان کا تعارف کرواتے ہوئے، ایک مومن کا تعارف کرواتے ہوئے کئی ایک مقام پر اللہ نے فرمایا کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے
طرح کے الفاظ نقل فرمایا ہے، مومن وہ ہوتے ہیں جو رشتہ داری کو نبھا کر چلنے والا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ مومن رشتوں کو توڑنے والا ہرگز نہیں ہوتا۔ جو لوگ رشتہ توڑتے ہیں، جو لوگ رشتوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں، قرآن مجید ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں فساد فی الارض یعنی زمین میں فساد پھیلانے والے، زمین میں فتنہ کرنے والے، ان لوگوں کے کئی سارے نشانیاں بتائے ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، زمین میں فساد پھیلانے والا وہ ہے، زمین میں فتنہ پھیلانے والا وہ ہے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بد کردار لوگ ہیں، جو منافق قسم کے لوگ ہیں، جو کافر قسم کے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر تمہیں صاحب اختیار بنا دے، تمہیں اختیار دے دے، تو تم زمین کے اندر کس طرح فساد مچاؤ گے، کس طرح فتنہ ڈالو گے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تم فتنہ برپا کرو گے رشتہ داروں کو کاٹنے کے ذریعے سے، رشتہ داریوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے ذریعے سے فساد بچاؤ گے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اسی لیے آگے اللہ نے آیت میں فرمایا کہ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، جو لوگ رشتہ داری کو کاٹتے ہیں، جو لوگ رشتہ داریوں میں دراریں ڈالتے ہیں، پھوٹ ڈالتے ہیں، دوریاں پیدا کرتے ہیں، محبت کے بجائے نفرتوں میں تبدیل کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اولئک الذین لعنهم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، ایسے لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ رشتہ داروں کو نبھا کر چلنے والے بنے، زندگی میں ہمیشہ رشتوں کو جوڑنے والے بنے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر حیات مبارکہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، سیرت طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر صلہ رحمی کا لحاظ رکھنے والے تھے، کس قدر رشتوں کو جوڑنے والے تھے۔ جب آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کو جوڑنے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ڈرانے لگے، ہر ایک کا نام لے لے کر، ہر ایک قبیلے کا نام لے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، یا بنی لعی انقذوا انفسکم من النار، یا عبد مناف انقذوا انفسکم من النار۔ ہر ایک قبیلے کا نام لے لے کر اللہ کے نبی نے فرمایا انقذوا انفسکم من النار، ایمان لے کر لالو اور اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچا لو۔ غیر ان لکم رحما سأبلها، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا اس لیے کہ اگر تم ایمان لے کر آؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو جنت عطا کرے گا، اگر آپ ایمان نہیں لاؤ گے کل قیامت کے دن میں تمہارا کچھ کام آنے والا نہیں ہو، تمہارا کچھ کام آنے والا نہیں ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کا لحاظ رکھتے تھے اور یہی تعلیم دیتے تھے، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار، اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں، اپنے لختے جگر سے کہہ رہے ہیں اے فاطمہ تم بھی ایمان لے ڈالو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں تمہارا کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں رشتہ داریوں کا کتنا لحاظ رکھا، اور ہم لوگوں کو بھی یہی تعلیمات دی ہیں۔
حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر دیکھا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو سفیان جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، مکے میں بھوک مری، تنگی آ گئی، قحط سالی پڑ گئی، جانور مر رہے ہیں، لوگ بلبلا رہے ہیں، بچے بلبلا رہے ہیں، قحط سالی پڑ گئی، بھوک مری کے شکار ہو گئے۔ ابو سفیان جو اس وقت ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اسألک باللہ والرحیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنے رشتہ داری کا واسطہ، سب سے پہلے اللہ کا واسطہ۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کا واسطہ، اس کے بعد تمہارے اور میرے درمیان جو رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کا واسطہ آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی برسائے۔ سورۃ الدخان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس تعلق سے پورا تذکرہ فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داروں کا لحاظ کرتے تھے۔ اسی طرح سے احادیث سے معلوم ہوتا ہے رشتہ دار اگر غیر مسلم ہیں، رشتہ دار اگر کافر ہیں، رشتہ دار اگر مشرک ہیں، تب بھی رشتہ داری کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ اگر والدین اگر مشرک ہیں، کافر ہیں، تو اس کے باوجود بھی آپ ان کے ساتھ اس میں سلوک کریں گے۔ دنیاوی معاملات میں، دینی معاملات میں ان کا کوئی پیروی نہیں کریں گے، لیکن دنیاوی معاملات میں ان کا پیروی ضرور کریں گے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میری ماں آئی ہوئی ہے، مشرکہ ہے، کافرہ ہے، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلی امکی، آپ اپنے ماں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسا جوڑا آیا جو بہت ہی قیمتی تھا، ریشمی لباس۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس کو پہننا پسند نہیں فرمایا، اس لباس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جب آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا تو میں کس طرح پہن سکتا ہوں؟ اس لیے کہ اسلام کے اندر ریشمی لباس کی بالکل اجازت نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، میں نے یہ لباس آپ کے پاس اس لیے بھیجا، آپ کو پہننے کے لیے نہیں بھیجا، آپ اس کو بیچو اور اس کے بدلے میں جو رقم آئے گی اس کو استعمال کرو، یا آپ کے جو رشتہ دار جو غیر مسلم ہیں، جو کافر ہیں، ان کو ہدیے میں دے دو۔ لہذا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے جو رشتہ دار جو مکے میں تھے ان کے پاس بطور ہدیہ کے ان کو بھیج دیا۔ تو اس سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ اگر رشتہ دار غیر مسلم ہیں، اگر رشتہ دار کافر ہیں، اگر رشتہ دار مشرک ہیں، اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنا پڑے گا، حسن سلوک کا معاملہ کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے حضرات رشتہ داری جو لوگ رشتے کو نبھاتے ہیں، جو رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، رشتوں میں دراریں نہیں ڈالتے، رشتوں میں پھوٹ نہیں ڈالتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قربت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ داری کو بنایا، جب اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا فرمایا تو یہ رشتہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ الا من وصلنی وصلہ اللہ، اے اللہ جو مجھے جوڑے تو بھی اسے جوڑ کے رکھ، ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جو مجھے توڑے تو بھی اسے توڑ دے، اپنی رحمت سے دور کر دے۔
اسی لیے رشتہ داریوں کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت قریب ہوتا ہے، قربیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اور اسی طرح سے حضرات دخول جنت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ صلہ رحمی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، یہ دخول جنت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلی مرتبہ اسلام قبول کرنے کے بعد جب پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، نصیحت کر رہے تھے، وعظ فرما رہے تھے۔ اس وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت جو سب سے پہلے میرے کان میں پہلی مرتبہ ٹکرائی وہ یہی تھی، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام۔ اے لوگوں، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، اور لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ جو لوگ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر کے رکھتا ہے۔ احادیث نبویہ کی تعلیم ہے۔ آج ہمیں جن لوگوں کی پہچان ہوتی ہے، جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں، صرف انہی لوگوں کو سلام کرتے ہیں۔ آج ہمارے مسلم معاشرے کا یہ رواج بن چکا ہے، یہ عادتیں بن چکی ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا، لوگ جانتے ہو یا نہ جانتے ہو ہر ایک کو سلام کیا کرتے تھے، لیکن آج ایسا ہو گیا ہے کہ لوگوں اگر میں پہچانتا ہوں تو ان کو سلام کروں گا، میں جانتا ہوں تو ان کو سلام کروں گا، اگر میری پہچان نہیں ہے، میری شناخت نہیں ہے، سلام تو دور کی بات صورت دکھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات اس حدیث میں جو دوسری بات کہی گئی، جو دوسری تعلیمات دی گئی، وہ اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام۔ تیسری بات یہ تعلیم دی گئی کہ وصلوا الارحام، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، دخول جنت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے، ان کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ احادیث کے الفاظ ہیں، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو لوگ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے، ان کی رزق میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں ہے؟ آج ہمارے کاروبار میں برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ ہم لوگ صرف مادی اسباب پر غور کرتے ہیں۔ جب بھی ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، ہمارا ذہن صرف مادی اسباب پر جاتا ہے، ظاہری اسباب پر جاتا ہے۔ لیکن ایسے ماحول میں ہم لوگوں کو ظاہری اسباب کے بجائے معنوی اسباب پر غور کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا دار الجزا ہے، دار العمل ہے، یہ دار الجزا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہاں عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دار العمل بنایا ہے، عبادت کرنے کے لیے بنایا ہے، تو اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ جنت میں دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے چیزوں کا بدلہ اللہ دنیا کے اندر بھی دے دیتا ہے۔ بہت سارے گناہوں کا سزا، بہت سارے گناہوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دیتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا ظلم، جو آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کا بدلہ وہ گناہوں کا سزا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی بتا دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات صلہ رحمی جو رشتہ داروں کو توڑنے والا ہے، جو رشتہ داروں کو توڑنے والا ہوتا ہے، اسی کو دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ جو لوگ رشتہ داری کو توڑتے ہیں، دوسری حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا، ایسے لوگوں کا بدلہ، ایسے لوگوں کو سزا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ضرور دیتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ رشتہ داروں کا لحاظ رکھیں، رشتہ داروں کو جوڑنے والے بنیں۔ بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے ریزن ہیں کیسے ہم صلہ رحمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے، کئی حدیثوں کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان ذریعے سے ہم رشتہ داریوں کو جوڑ کے رکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم صلہ رحمی کر سکیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر سکیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ رشتہ داروں کو جاننا، رشتہ داروں کو پہچاننا کہ کون کون کیا کیا رشتہ دار ہیں۔ والد کے جانب سے ہمارے رشتہ دار کون کون ہیں، والدہ کے جانب سے ہمارے رشتہ دار کون کون ہیں، یہ جان کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ تعلموا من انسابکم، اپنے رشتہ دار کو پہچان کے رکھو، جان کے رکھو۔ عرب حضرات جانوروں کے نسلوں کو پہچان کے رکھتے ہیں۔ یہ ہمارا گھوڑا ہے، یہ ہمارے گھوڑے کا نسل یہ یہاں تک چلتا ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ صلہ رحمی کرنے کے لیے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہم لوگوں کو جن چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے وہ ہے رشتہ داروں کو جاننا، رشتہ داروں کو پہچاننا کہ ہمارے والد ہیں، ہمارے والد کے اتنے بھائی ہیں، یہ ہمارے چچا ہیں، یہ ہمارے تایا لگتے ہیں، یہ ہماری پھوپھی ہیں، یہ والدہ ہیں، والدہ کے جانب سے اتنے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے خالہ ہیں، یہ ہمارے خالو ہیں، یہ ہمارے ماموں ہیں۔ رشتہ داریوں کو جان کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ رشتہ داریوں کو جانیں گے نہیں تو صلہ رحمی کیسے کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیسے کریں گے؟ اسی لیے زندگی میں رشتہ داریوں کو جان کے رکھو، پہچان کے رکھو۔ احادیث ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے۔ حضرات اسی طرح سے صلہ رحمی کرنے کا، صلہ رحمی کا دوسرا اہم سبب یہ ہے کہ رشتہ داریوں کے پاس آنا جانا، رشتہ داریوں کے پاس آنا جانا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ سال ہا سال گزر جاتے ہیں کہ ہم اپنے سگے بھائی کے پاس جانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، سال ہا سال گزر جاتے ہیں سگی بہن کے پاس جانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، چچا کے پاس جانے کی توفیق نہیں ہوتی، جبکہ شریعت ہمیں چچا باپ کے مانند کہتی ہے۔ خالہ کے پاس جانے کی توفیق نہیں ہوتی، جبکہ شریعت ہمیں خالہ ماں کے مانند کہتی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ چچا کو چھوڑیے، سگے بھائی کو چھوڑیے، والدین کے پاس جانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ سال ہا سال گزر جاتے ہیں، والدین کا کوئی پرسان حال نہیں، 4 بیٹے ہوتے ہیں، 6 بیٹے ہوتے ہیں، 10 اولاد ہوتی ہے، لیکن والدین کا پرسان حال نہیں ہے۔ پہلے زمانے کی طرح آج نہیں ہے۔ اس زمانے میں کئی میل، کئی دنوں کا سفر ہوتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں، آج کے اس ٹیکنالوجی دور میں صرف 1 منٹ کے اندر فون کے ذریعے سے بات کر لیے یا ویڈیو کالنگ کے ذریعے سے والدین کو دیکھ لیے، جس کے ذریعے سے والدین کے دل کو بھی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، والدین کے دل کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو جائے گی کہ میرا بیٹا نے
مجھے بات کرتا ہے، ہر دن مجھے فون کرتا ہے، مجھے کھانے کے سلسلے میں پوچھتا ہے، میری طبیعت کے سلسلے میں پوچھتا ہے۔ آپ اپنے والدین کو پیسہ بھیجتے ہوں گے، آپ اپنے والدین کے دوائی کے لیے پیسے بھیجتے ہوں گے، پیسے کے ذریعے سے دوائی خریدی جا سکتی ہے، کپڑے خریدی جا سکتی ہے، کھانا خریدی جا سکتی ہے، لیکن زمین خریدی نہیں جا سکتی، محبت خریدی نہیں جا سکتی۔ اسی لیے مہینے میں ایک مرتبہ والدین کے پاس جائیں، جا کر پوچھیں۔ آپ لاکھوں روپیے والدین کو دینے سے وہ محبت پیدا نہیں ہوگی جو صرف جا کر ایک دن جا کر والدین کے ساتھ گزارنے سے جو محبت پیدا ہوتی ہے۔ والدین کے دل سے دعائیں نکلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسانوں کو والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنے کا تعلیم دی ہے، حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اسی لیے حضرات، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اسی طرح صلہ رحمی کا تیسرا تقاضا یہ ہے کہ رشتہ دار کو ہدیہ دینا، رشتہ دار کو ہدیہ دینا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادوا تحابوا، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو۔ یہ جو ہدیہ ہوتا ہے دل کی کدورتوں کو دور کرتی ہے، دل کی رنجشوں کو دور کرتی ہے، دل کے اندر جو ایک دوسرے کے درمیان میں جو کدورتیں ہیں، جو رنجشیں ہیں، ہدیے کے ذریعے سے وہ دور ہو جاتی ہیں۔ اگر غریب ہے رشتہ دار، اگر غریب ہے تو ایسے رشتہ دار کے لیے صدقہ دینا، ایسے رشتہ دار کے لیے جو واجبی زکوٰۃ ہے اس کو دینا، یہ تو صدقہ دینے کا ثواب، دوسرا تو صلہ رحمی، رشتہ داریوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا ثواب۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ بہت سارے مالدار جو مال خرچ کرتے ہیں، بہت سارے مالدار جو مال خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرنے میں جو کوتاہی کرتے ہیں وہ دنیا والوں پر خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنا سگا بھائی کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، کھانا خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، لباس خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، یہ دنیا والوں پر خرچ کرتا ہے، لیکن اپنا سگا بھائی کھانے کے لیے تڑپ رہا ہے، اس کو صدقہ نہیں دیتا، اس کو ہدیہ نہیں دیتا، جو سال کا جو واجبی زکوٰۃ ہے وہ نہیں دیتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقۃ علی ذی الرحم الکاشح، اگر کوئی آدمی، اگر ہمارا رشتہ دار غریب ہے، تم سے جلنے والا ہے، ایسے رشتہ دار کو دینا سب سے افضل صدقہ ہے۔ ایک تو غریب ہے، غریب رشتہ دار ہے، اسے صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، ایک تو صدقہ دینے کا ثواب، دوسرا صلہ رحمی کرنے کا ثواب۔ اور اسی طرح سے جب رشتہ دار بھی ہے، غریب بھی ہے اور تم سے جلنے والا بھی ہے تو ایسے رشتہ دار کو دینا سب سے افضل صدقہ ہے۔ یہ سب معمول انسان سے ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اگر ہم نے کوئی ایک اینٹ کا جواب ہم لوگ پتھر سے دیتے ہیں، یہ سب نفس سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ اگر ہمارا نفس کنٹرول میں رہے گا، ہمارا رشتہ دار اگر ہم لوگوں کو ایک تماچا بھی مارے گا تو اس کا بدلہ ہم لوگ پھول سے دیں گے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ کہاں دیکھنے کو ملتا ہے؟ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ اور اسی طرح سے حضرات صلہ رحمی کا ایک پانچواں اہم تقاضا یہ ہے کہ ہمارے رشتہ دار جو گمراہ ہیں، ہمارے رشتہ دار جو گمراہ ہیں، راہ راست پر نہیں ہیں،
ایسے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا. ہمارے رشتہ دار ہیں جو بدعتی ہیں، جو مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، بتوں کے سامنے جا کر سجدہ کرنے والا ہے، مزاروں کے سامنے جا کر سجدہ کرنے والا ہے، تو ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا، ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا. بہت سارے لوگ بدعتی کا حوالہ دے کر، شرک کا حوالہ دے کر دور ہو جاتے ہیں. اگر آپ ہی دور ہو جائیں گے تو ایسے گمراہ رشتہ داروں کا اصلاح کون کرے گا؟ ایسے گمراہ رشتہ داروں کا اصلاح کون کرے گا؟ ایسے بدعتی رشتہ داروں کا اصلاح کون کرے گا؟ ایسے مشرک رشتہ داروں کا اصلاح کون کرے گا؟ اسی لیے جو گمراہ رشتہ دار ہیں، جو بدعتی ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، جو بتوں کے سامنے، جو مزاروں کے سامنے جا کر مانگنے والے ہیں، ایسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سے تعلقات قائم کرنا اور موقع پا کر ان لوگوں کو دین کی دعوت دینا، صحیح تعلیمات بتانا، اسلام کی سچائی کے ساتھ ان کو پیش کرنا، یہ بہت صلہ رحمی کا اہم ترین تقاضا ہے. صلہ رحمی کا اہم ترین تقاضا ہے. اور بھی بہت سارے اہم ترین تقاضے ہیں. انشاءاللہ وقت مقررہ کبھی آئیں گے تو میں بتاتا چلا جاؤں گا، وقت کی تنگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صلہ رحمی کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، رشتوں کو نبھا کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں، رشتوں میں آپس میں ایک دوسرے کو محبت پیدا کرنے والا بنائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.